ہے کہ میں اردو میں بولنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. چوائس ہو تو میں انگلش میں بولوں، لیکن ایسی محفل میں اچھا نہیں لگتا کہ اب میں انگریزی کی طرف ریورٹ ہو جاؤں. بہرحال میں کوشش کروں گی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں. میرا تعارف پرویز صاحب کے ساتھ بہت دلچسپ تھا. سن 1956 کی بات ہے، جب پرویز صاحب کراچی رہتے تھے تو وہ اپنے اسی طرح ایک مشنری ٹور کے سلسلے میں وہ لاہور آئے. تو وہاں ان کے دوستوں نے، احباب نے یہ سوچا کہ ان کے لیے کچھ تھوڑی سی تفریح کا سامان کرنا چاہیے. تو ہمارا گھر جو ہے اس تفریح کے لیے سلیکٹ کیا گیا. کچھ میوزیکل پروگرام تھا. تو جب میرے والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہاں ایک محفل ہوگی آج شام کو، چائے بھی ہوگی، آپ جلدی سے تیاری کر لیں، صرف 1-2 گھنٹے باقی تھے. تو میں نے ایسے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا عالم ہے قرآن کا. میرا رد عمل اتنا شدید ہوا، میں نے کہا نہیں، اس گھر میں کم از کم ملا تو نہیں آ سکتا. تو والد صاحب اتنے پریشان کیے اب کیا کیا جائے، کہ میں نے کہا نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے، آپ ملا کو کیوں اس گھر میں لا رہے ہیں؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملا نے اور اس سوسائٹی نے ہمارے دماغوں پر کتنا برا اثر کیا ہوا تھا. یعنی اس وقت میں نے نیا MA کیا تھا اور کلیئر کالج میں پڑھانا شروع کیا تھا. تو یہ تھا میرا ایک رد عمل ان کے خلاف. بہرحال بڑی بحث ہوئی اور والد صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہت حماقت ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہاں پھر اس گھر میں اتنے وقت پر نہیں رہوں گی. اور پھر میں باہر ہمسایوں کی چلی گئی، اور جب تک وہ اس گھر سے باہر نہیں چلے گی میں واپس نہیں آئی. اور اب یہ حالت ہے کہ یعنی کہ تب سے لے کر آج تک میں نے پرویز صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پھر وہ میں صحیح لائن پر آئی. یہ صرف ایک اتفاق تھا. ایک میرا لیکچر تھا کالج میں اپنے کورسز کے سلسلے میں، اور وہ تھا کہ عباسی حکومت اور امیہ حکومتیں جو ہیں ان کا زوال کیسے آئے. تو جیسے ایک ہوتی عادت ٹیچر کی، میں نے کتابیں ڈھونڈنی شروع کی لائبریری سے ادھر ادھر. میں چاہتی تھی کوئی اچھا سا لیکچر میں لڑکیوں کو دوں، کیونکہ میں نئی پڑھانا میں نے شروع کیا تھا. اتفاق سے ایک چھوٹی سی کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی، اسباب زوال امت. کیونکہ والد صاحب کے پاس چند ایک کتابیں تھیں. اردو چونکہ میرا کوئی خاص وہ نہیں تھی اس پر عبور، اس لیے میں نے کبھی توجہ نہیں دی. اب چونکہ پڑھانا تھا میں نے اس کتاب کو اٹھایا. چھوٹی سی کتاب تھی، لیکن میرا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کے اندر. وہ کتاب بہت ہی میری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک دم جو اس کو دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، غلام احمد پرویز. میں نے پوچھا یہ کون ہے والد صاحب سے کہ آپ نے کتاب کہاں سے لی؟ کہتے یہ وہی ہے جس کے لیے تم گھر سے باہر بھاگ گئی تھی. بس وہ دن اور آج کا دن. پھر جو سوالات کی بچھاڑ میں نے شروع کی ہے، اس زمانے میں وہ کراچی ہوتے تھے پرویز صاحب، تو تقریباً ہر ہفتے میرا ایک خط چلا جاتا تھا، اور ایک خط میں کوئی 10-12 سوال تو ضرور ہوتے تھے. اور یہ سلسلہ یعنی جب تک کہ وہ لاہور نہیں آ گئے یہ جاری رہا. اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ ان میں ایک خاص خصوصیت یہ تھی اسکالر ہونے کی حیثیت سے کہ 10 سوالوں کا جواب وہ فوراً دیتے تھے، اور صرف ایک جملہ، ایک لفظ، اور میری پوری تسلی ہو جاتی تھی. پھر جب وہ یہاں سن 58 میں یہاں لاہور آ گئے تو سوالات وہی تقریباً ہر شام میں یہاں موجود ہوتی تھی، اور سوال پر سوال. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. جیسے ڈاکٹر زیدہ درانی نے بھی ابھی بات کی کہ یہ جو سوال پوچھنا ہے اور اس کا بڑے صبر سے جواب دینا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے ایک استاد کے لیے. انہوں نے کبھی بے چینی نہیں ظاہر کی. جو سوال پوچھا ہمیشہ، یہاں تک کہ پھر میں اپنے طالب علموں کو یہاں میں نے لانا شروع کر دیا. اب وہ سوال پر سوال وہ پوچھتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک طالب علم نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے سوال تو بڑا میں سلی سا پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ جواب دیں گے؟ تو وہ جو بابا جی نے پھر جب ان کو یہ بات کہی، وہ آج تک میں کبھی نہیں بھول سکتی. میں نے کہا کہ کوئی سلی نہیں ہوتا، جو مرضی تم نے پوچھنا ہے پوچھو. اور واقعی یہ سمجھو سن 56-57 سے لے آج تک مجھے کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی سلی، اسٹوپڈ یا اس قسم کا کوئی سوال کیا. ہر سوال انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ بات تھی سوالوں کا، اب تک وہ سلسلہ جاری ہے. دوسری بات جو میں نے ان کو ذاتی طور پر یہاں دیکھا تو مجھے وہ تصور جو تھا نا ہر وقت وہ جو ملا کا، ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے، ان سے باتیں کرتے ہوئے ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی
کہ اسلام کے ساتھ ملا کا کوئی دخل نہیں ہے. میرے خیال میری ذاتی طور پر اگر مجھے کوئی چیز مطمئن کر سکی ہے، کیونکہ ایک میں تاریخ کی طالب علم تھی، تو وہاں میں یہ بار بار پڑھتی تھی کہ جب بھی کسی قوم کا زوال آیا ہے تو وہ ہمیشہ ایک پیس ریڈنگ سوسائٹی ہوتی ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جہاں پادری نے، برہمن نے، ملا نے اپنا تسلط جمایا اور وہاں زوال. تو چونکہ ہمیں یہ کچھ فیلنگ تھی کہ بھئی اسلام اور ملا ایک ہی چیز ہے. میرے خیال سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو میری زندگی میں پرے صاحب نے کی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کا ملا سے کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے، اور اسی لحاظ سے پھر ان کی جو پرسنالٹی ہے، جو میرے لیے میں بہت سینسٹیو ہوں اس معاملے میں، کہ وہ جو ایک گھٹن ہوتی ہے ایک شخصیت کے اندر. ہمارا معاشرہ بہت گھٹن میں ہے، جبکہ ہر چیز حرام، یعنی حلال تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، ہر چیز حرام، یہ بھی بین وہ بھی بین. مجھے اس قدر اس بات سے تکلیف ہوتی تھی. تو ایک چیز میں نے جو ان میں نوٹس کی کہ ان میں وہ گھٹن نہیں تھی، وہ جو کلوزڈ مائنڈ، کلوز پرسنالٹی. شاید اگر ایسے ہوتے تو شاید میں ایک دن کے بعد پھر واپس نہ آتی. تو یہ جو تھی نا، یہ کشادہ چیز، یہ کھلا انانہبٹڈ اور ایور اسمائلنگ، یعنی یہ اس کا اثر جو تھا یعنی بہت امپورٹنٹ تھا، جوائے فل جس کو کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ چیز نوٹس کی، ایک دفعہ کہنے لگے کہ یعنی میں نے ان کی ڈیسک کے اوپر ایک چھوٹی سی فوٹو دیکھی، بچی ایک اسمائل کر رہی ہے، ویری بیوٹیفل اسمائل. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ خیر انہوں نے بتایا میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی ہے. تو کہنے لگے ان کی جو اسمائل ہے نا بچے کی، میں کتنا بھی تھکا ہوا ہوں فزیکلی، ذہنی طور پر تو وہ کبھی بھی نہیں تھکتے، لیکن فزیکلی اگر اس قسم کی تھکان ہو جائے تو یہ جو مسکراہٹ ہے بچے کی مجھے کئی گھنٹوں کے لیے ریفریش کر دیتی ہے. مجھے یہ چیز اتنی پسند آئی کہ میں کبھی نہیں بھولی کہ بچے کی مسکراہٹ، اور واقعی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اور دوسری بات تھی میوزک کی. جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا یعنی صرف شوق ہی نہیں، وہ میوزک کے کونسیئر ہیں. اور یہ دوسری بات تھی جس سے مجھ پر بہت اثر ہوا. یہ میں بہت ہی اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ جس ماحول کو ہم رہتے ہیں، جو ہمارا ہیریٹیج ہے وہ اتنا کنفیوزنگ ہے کہ میوزک بھی بین، ہر چیز، مسکراہٹ بھی بین ہے. یہاں جب میں نے اس کو اس افراد سے دیکھا تو یہ وہ چیز تھی جو مجھے ہر وقت گرویدہ کرتی رہتی تھی. پھر اس کے علاوہ یعنی یہ تو میرے اپنا یعنی سوال جواب کا سوال تھا پرسنالٹی کا، لیکن چونکہ میرا مضمون ہے تاریخ اور سیاست، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا تھا یا پاکستان کے باہر، میں ہو سکتا ہے کہ عام اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سینسٹیو تھی. پھر میرا یہ مضمون چونکہ پڑھانا ہوتا تھا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. تو یعنی پچھلے 35 سالوں میں کیا کچھ پاکستان کے اوپر نہیں بیتی، جو ہم لوگوں نے سیٹ بیکس ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں، جو کچھ ہوا ہے اس میں ایک تو سن 65 کی جنگ ہے، اس سے پہلے ایک وہ الیکشن جو ہوا تھا پریزیڈنٹ ایوب کا، جس کے خلاف یہ پورا ملائزم جو ہے یعنی آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا کافی. پھر یہ 71 کی جنگ، یعنی یہ تو ایک بڑے بڑے حادثے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارا اکثر یعنی یہ موضوع رہا ہے بحث اس پر. اس عرصے میں جو میں چیز ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان کو کبھی بھی مایوس نہیں دیکھا، کبھی مایوس نہیں، کبھی نا امید نہیں ہوئے، کبھی جس کو کہتے ہیں نا پیسمزم، فرسٹریشن، میں نے کبھی نہیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لمحے کے لیے بھی میں نے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ چاروں طرف میں جہاں بھی جاتی تھی لوگ بس پیسمسٹک، ہوپلیس، بس گیا معاملہ ختم، اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے یہاں کبھی یعنی جس کو کہتے ہیں نا خیال بھی نہیں آ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ نا امیدی یا مایوسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور تھکان کا تو سوال ہی نہیں. وہ جو ذہنی ان کا جو ہے وگر جو ہے، چاہے وہ عام کانورزیشن میں ہو، تقریر میں ہو، یا یہ ہر مہینے جو طلوع اسلام میں جو ان کے مضامین اور وہ جو ایڈیٹوریلز آتے ہیں، کہیں بھی آپ آج تک ان میں کوئی تھکان نہیں دیکھیں گے. یہ جو ہے نا وگر، انرجی، ڈائنامزم، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، چاہے ان کی عمر جب شروع کیا ہوگا 25-30 سال یا اب تک، یعنی وہ جو سٹائل ہے اس میں وہی تقویت ہے، ڈائنامزم ہے، کنسسٹنسی ہے. یعنی اس میں آج تک میں نے ایک جملہ نہیں دیکھا ایسا جس میں کوئی کانٹرڈکشن ہو. اور اسی طرح یعنی بات چیت میں
یہ اتنی ضروری چیز ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کا یہ خاص دعویٰ ہے نا کہ اگر یہ انسان کی کتاب ہوتی تو اس میں تضاد ہوتا. تو ظاہر ہے اب جب اس چیز کو جب کوئی اپنائے گا اس کی زندگی میں بھی اس قسم کا کانفلکٹ اور تضاد تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سب سے بڑا ثبوت تھا میرے لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی انسان کے لیے لکھی ہوئی. اور پھر ایک بات اور میرا خیال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پریز صاحب کا ایک انداز ہے بہت سٹل ہے، یہ پتہ نہیں لگنے دیں گے آپ کو. وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ سیلف ریلائنٹ بنانا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو ایک شخصیت ہوتی ہے نا کہ اس پر جھکو، اس پر یہ لین کرنا جو ہوتا ہے، انسیکیورٹی جو ہوتی ہے، یہ بہت ہی خوفناک چیز ہے انسان کے اندر. اس کے سارے پرابلمز اسی انسیکیورٹی سے آتے ہیں. تو ان کی جو ہے نا سب سے پتہ نہیں لگنے دیتے. ایک جملے سے، ایک لفظ سے، بعض اوقات صرف ایک ایکسپریشن سے چہرے کے، وہ آپ کو انڈیپینڈنٹ اور سیلف ریلائنٹ بنائیں گے. ظاہر ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ میں سوچتی ہوں کہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے. جو بھی لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے ان کو لین نہیں کرنے دیا اپنے اوپر، کسی چیز کے اوپر لین نہیں کرنا. یہ تو یعنی وہ تو مومن پھر بن ہی نہیں سکتا نہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کہ کسی کے اوپر جھکے. ہم ہر وقت جھکتے ہیں، یعنی اگر کبھی پیروں کے اوپر جھک رہے ہیں، ٹولس کے اوپر جھک رہے ہیں، ملا کے اوپر جھک رہے ہیں. ان کا یہ ہے کہ سیلف ریلائنس. اور یہ میرے خیال سب سے بڑی چیز جو میں نے حاصل کی ہے، جو جس پر یعنی واقعی میں کہتی ہوں کہ میں زندگی گزار رہی ہوں، وہ یہی ہے کہ سیلف ریلائنس. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ میری زندگی میں یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک سب سے بڑا حادثہ جو میری زندگی میں ہوا، وہ میں اتنی سیلف ریلائنٹ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد یعنی جس طرح میں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکالا ہے وہ صرف انہی کی ڈسپلن اور ایجوکیشن سے ہو سکتا تھا. یعنی یہ حادثہ جس میں کہ یعنی کہ 1979 کا واقعہ تھا، جب وہاں وہ جو طائف میں جو پلین کریش ہوا تھا اس میں میرے بھائی تھے. لیکن میں ایک دم اس میں سے یوں نکلی ہوں جو کہ، اور میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ جو آگے چلایا سب اپنے طور پر، میں کسی کے اوپر جھکی نہیں. اور یہ تھی سب سے بڑی کامیابی جس کے پیچھے اتنے سال تھے، یعنی سن 56-57 سے لے کے آج تک. اب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک استاد کی حیثیت سے کنیر کالج میں اب آج کل اتنا دورہ ہے جی اسلامائزیشن. تو وہاں اب یہ ہے کہ اسلامیات کی ٹیچرز بھی آ گئی ہیں جو وہاں پہلے نہیں ہوتی تھی. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ان عورتوں کا ہو جو آج کل اٹھا ہوا ہے یا کوئی اور پرابلم زندگی کا، وہ میرے پاس آتی ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی. یعنی اسلامیات کی جو ٹیچر ہے ان کے پاس نہیں جاتی. اور آپ میرے پاس آئیں گے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی مجھے ڈسکشن گروپ ایک ہفتے میں لینا پڑتا ہے جو اس چیز کے لیے وہ پوچھتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ آئندہ کے لیے اس لٹریچر کا یعنی اور کوئی رائول نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو بھی اسلامائزیشن ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ ایک رد عمل تو ہوگا. اور جب وہ ہوگا یعنی یا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان چھوڑ کے توڑ کے بھاگ جاتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ خود سوچنا چاہتے ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ سوائے اس لٹریچر کے اور یہ ہوا ہے، میرے پاس لوگ آئے ہیں یعنی میری پرانی اسٹوڈنٹس یا اور بھی کوئی کہ جو کچھ حالات ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں پریز صاحب کے پاس ہی لے کے جائیں. انہی کا لٹریچر ہے جو ہمیں اب آگے چلائے گا. اس لیے بہت سے سیلز بنائے ہیں لوگوں نے، خاص کر عورتوں کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ اب اپنے طور پر پریز صاحب کی کتابوں کو لے کے وہ خود ریسرچ کر رہی ہیں. کہتے اب ہم ملا کے ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑیں گے، اب ہم نے خود پڑھنا ہے، خود سوچنا ہے. اور ظاہر ہے ان کی جو یہ ہوپ ہے یا ان کی یہ جو کانفیڈنس ہے وہ صرف اسی لٹریچر کے اوپر ہے. اور یہ میرا ذاتی وہ ہے، لوگ جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمارے ڈسکشنز ہوتے ہیں.